حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین، نور مجسم، رسول مکرم، سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اس علم کی کیا حد ہے جہاں انسان پہنچے تو عالم ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری امت پر 40 حکام دین کی حدیثیں حفظ کرے، اسے اللہ فقہا اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پہکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بہار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار کرب و سینہ، صاحب محتر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دلکشا ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رہبر نشان ہے، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار کرب و سینہ، صاحب محتر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رہبر نشان ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص طالب علم میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ضامن ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو شخص طالب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص علم طالب کرتا ہے تو یہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بہلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بہار ہے، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بہار ہے، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیات ہو۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شرمندگی توبہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کا عذاب حق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کی نماز مسکین کا حج ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلام گفتگو سے پہلے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چنگر خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسا اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیا ایمان سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قوم کو پانی پلانے والا سب سے آخر میں پانی پیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فتنہ سو رہا ہے، اس کے جگانے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بہترین عمل اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنا اور اللہ عز و جل کے لیے دشمنی کرنا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔